بار دیگر برائے مغفرت جمیع مرحومین بلاخص بار اصحاب مرحوم سیروں کے اصال ثواب کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کافی حضرات تکبیر فرمائیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سلیمان نعرہ حیدری، نعرہ تعظیم ظہور امام زمان بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ و افضل ارشادہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یتذکر اولو الالباب، صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی محترم و معزز سامعین، علماء کرام، سورہ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 20، کریم اللہ نے صاحبان عقل دیاں کچھ علامات بیان فرمائیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا کہ قرآن اور کتاب ہدایت نصیحت ہے صاحبان عقل واسطے، اور پھر خالق عقل نے اور خالق انسان نے خود ہی صاحبان عقل دے اوصاف، علامات اور صفات بیان فرمائیں۔ فرمایا کون صاحبان عقل؟ پہلی علامت فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، فرمایا صاحبان عقل اور اولو الالباب دی پہلی صفت ہے جو اللہ نال کیتا ہوا وعدہ پورا کر دے، اور اس وعدے تو مراد علماء تفسیر اور علماء نے مکتب اہل بیت نے قرآن آیات اور روایات دی روشنی بیان فرمایا۔ ایک عالم زردہ وعدہ، عالم ارواح دا مالک نال وعدہ کہ جس سے جو خالق دے رب ہون دا اقرار کہ تو ہی اساڈا رب، تو ہی لائق عبادت، تیری ذات ہی لائق سجدہ، اور ایک اس دنیا جا کے اسلام قبول کرن دے بعد وعدہ جو لا الہ الا اللہ دا اقرار فقط زبانی اقرار توحید نہیں، بلکہ اس دے بنائے ہوئے نظام تے زندگی گزارن دا وعدہ اور عہد ہے۔ تو فرمایا صاحبان عقل دی پہلی علامت، صاحبان عقل دی پہلی نشانی ہے جو خالق نال کیتا ہوا وعدہ پورا کر دیں، یعنی اپنی پوری زندگی اس خالق دی اطاعت وچ بسر کر دیں۔ دوسری علامت ولا ينقضون المیثاق، اس وعدے نو توڑ دے نہیں، اور اس سے ذیل علماء نے بیان فرمایا کہ ایک ہے خالق نال کیتا ہوا وعدہ، ایک ہے مخلوق نال کیتا ہوا عہد و پیمان۔ نہ ہی خالق نال کیتے وعدے دی مخالفت کر دیں، اور نہ ہی اپنے ذاتی امور اور نجی زندگی، چاہے بازار ہے، تجارت ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، معاشرہ ہے، برادری ہے، ہمسائیگی ہے، ہم جماعت افراد دے نال کیتے وعدے، خالق اور مخلوق نال کیتا ہوا وعدہ پورا کرنا، فرمایا یہ صاحبان عقل دی علامت ہے۔ جتنا جتنا ایفائے عہد اس دی زندگی چاہے، چاہے وہ خالق دے نال ہے یا مخلوق دے نال، فرمایا معیار عقل ایفائے عہد دے مطابق، جتنا وعدے دی وفا زیادہ اتنا صاحب عقل زیادہ، اتنا صاحب فہم زیادہ، اور خالق دے اس قول دا مصداق جیسے خالق نے فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا انہاں صاحبان عقل دی فہرست پہلی علامت ہے جو خالق اور مخلوق نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر دے۔ دوسری علامت والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا انہاں دی دوسری علامت ہے جو صلہ رحمی کر دیں،
رشتہ داراں دے حقوق دے خیال کردے، انہاں دی زندگی اور معاملات قطع رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کثرت نال نظر آسی۔ فرمایا جتنی صلہ رحمی زیادہ اتنا ہی وہ شخص صاحب عقل اکھاون دا حقدار ہے۔ اور یہ معاملہ کہ سرکار امیر المؤمنین نے بھی نہج البلاغہ، اگر حضرت اس کلام دے اپنے الفاظ مفہوم عرض کراں، فرمایا کہ رشتہ دار، خاندان، قبیلہ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ننہال، ددہال، جتنی برادری ہے، جتنے خونی رشتہ دار ہیں، سرکار امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ دو مقامات تاکید فرمائی۔ فرمایا نہ رشتیاں دا تحفظ کرنا، کیوں تیرے اے رشتہ دار اور تیرا قبیلہ اور تیرے بھائی، بھانجے، بھتیجے، جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں، جتنا بھی خاندان اور قبیلہ ہے، سرکار امیر المومنین نے فرمایا اے تیرے پر ہیں، اے تیرے بازو ہیں۔ اور پھر اگلے جملے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنہاں لوگانوں بلند پروازاں دا شوق ہوئے او اپنے نا پران دی حفاظت کر دیں، نے پر کٹوا نہیں چھوڑیں دے۔ گویا کہ فرمایا او پرندہ کداں پہاڑاں دیاں چوٹیاں سر نہیں کر سکدا، کداں درختاں دیاں چوٹیاں تک نہیں پہنچ سکدا جس دے پر کمزور ہوئیں۔ اسی طرح وہ شخص عزت دار نہیں بن سکدا جڑا قبیلے دا احترام اور عزت نہ کرے۔ فرمایا عزت و احترام دا پیمانہ، قبیلہ، رشتہ دار، فرمایا اے تیرے پر ہیں، اے تیرے بازو ہیں۔ اور اس واسطے خالق نے صلہ رحمی نو صاحبان عقل دی ایک علامت قرار دیتا کہ اس دا برادری دے نال تعلق دیکھا جائے، اس دا اہل معاشرہ دے وچ خصوصاً خونی رشتہ داراں دے نال تعلق دیکھا جائے کہ کس طرح زندگی بسر کر رہے، جتنا انہاں رشتہ داراں دے حقوق دی پاسداری زیادہ کر رہے، حتیٰ کہ معصوم نے جدا فرمایا اپنے رشتہ داراں تے احسان کر، میرے آقا نے اس دی تفسیر بیان فرمائی، فرمایا اگر رشتہ دار 70 دفعہ بھی زیادتی کرے، اس دے دروازے تے جا کے اس دی غلطی معاف کرن دا نام صلہ رحمی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 70 بار اس دیاں غلطیاں اور گستاخیاں نو اس دے دروازے تے جا کے معاف کرنا، فرمایا اے صلہ رحمی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، معصوم دا قریبی رشتہ دار ہے حسن افطس، حسن نام ہے افطس مگر حاسد ہے، حضرت مقام، مرتبہ، امامت، منزلت دی وجہ تو حسد کر رہے۔ بعض روایات ہے 2 یا 3 مرتبہ حضرت خنجر لے کے حملہ آور بھی ہوئے، حتیٰ کہ حضرت دی شہادت تو چند دن پہلے حضرت ایک حملہ کیتا اور محفوظ رہے معصوم، لیکن جدہ میرے آقا نو زہر ملی اور اکھاں بند ہن صادق امام دیاں، جدو سارا خاندان اکٹھا ہوئے تو حضرت نے جدہ لہجے اور گفتگو سنی، خود میرے آقا نے سوال کیتا ہے کیا یہ حسن افطس آیا کھڑے؟ دسن والے ہیں دسے جی مولا حسن افطس۔ میرے آقا نے اپنی کنیز نو اشارہ کیتا ہے کہ میرے سرانے تل ایک تھیلی ہے اٹھا کے دے، 70 درہم یا دینار دی ایک تھیلی میرے آقا فرمینے نے میری طرف حسن افطس نو ہدیہ کر چھوڑو۔ اور فوراً غلام یا کنیز سوال کر دیں مولا کیا حسن وہ شخص نہیں من حمل علیکہ بالشفرہ، مولا اس نے خنجر نال توڑے تے قاتلانہ حملہ کیتا ہے، چند دن پہلے توڑے خون دا پیاسا توڑے قتل دی کوشش کر رہے، کیا وہ حسن افطس نہیں؟ اور تو اس نو آخری وقت بھی ہدیہ۔ اور فرمایا تیسری علامت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، فرمایا انہاں دی تیسری اور چوتھی علامت ہے جو خوف خدا رکھ دیں اور میدان محشر دی پیشی نو یاد رکھ دیں۔ ہر قدم اٹھاون تو پہلے سوچ دیں، ہر بات کرن تو پہلے سوچ دیں میں جو کچھ کر رہے ہیں، میں جو کچھ آخ رہے ہیں، میں بارگاہ توحید اس کا جواب دے میں۔ یخافون ربہم، اپنے رب کو لو خوف رکھ دیں، خشیت الہی، ویخشون سوء الحساب، یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، فرمایا ایک خوف خدا اور دوسری خشیت الہی اور میدان معاشر دی پیشی یاد رکھ دیں، ہر بات سوچ سوچ کے کر دیں، ہر قدم سوچ سوچ کے اٹھیں دیں۔ اور اس واسطے جب سورہ مدثر خالق نے اہل جنت اور اہل جہنم دا مکالمہ بیان فرمایا، ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں جر رہے ہو؟
او دے ایک جواب یہ بھی ہا کہ کننا نکذب بیوم الدین، ساڑے جہنم میں جلن دا سبب یہ ہے جو اسا میدان معاشر نو جھٹ لیندے آسے، کننا نکذب بیوم الدین، سانو تے اندازہ ہی کوئی نہ جو میدان معاشر اس انداز، اور اسے واسطے فرمایا جدا انہاں لوگاں نو میدان عمل تو پہلے اپنا نام اعمال فرمایا بائیں ہاتھ ہی دیتا ویسی اکسن مال حاضر کتاب، ہائے اس کتاب نو کیا ہو گئے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گئے اس کتاب نو، اس ساری زندگی دا کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا مگر ہر عمل نو شمار کر چھوڑے۔ فرمایا صاحبان عقل دی علامت ہے جو ہر قدم سوچ کے اٹھیں دین، ہر بات سوچ کے کر دین، ہر عمل سوچ کے کر دین، جو انہوں میدان معاشر دی پیشی یاد ہوندی ہے، انہوں مالک دی بارگاہ دے سوال جواب یاد ہوندے، وہ میدان معاشر نو جھٹ لیندے نہیں۔ اور پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، فرمایا انہوں دی پنجویں علامت ہے جو رضائے خدا واسطے صبر نال دے بھا چھڑیندے سبحان اللہ، اپنی زندگی دے معاملات، اور اس واسطے معصوم نے صبر دیاں ترائی قسمہ بیان فرمائیاں، فرمایا مصیبت تے صبر کر دین، اور دوسرا معصوم نے فرمایا اطاعت خدا تے صبر کر دین، تیسرا معصوم نے فرمایا پہلا فرمایا مصیبت تے صبر، بیماری آ جائے، غربت آ جائے، اولاد دی موت آ جائے، دوستان دی موت آ جائے، احبا دے دکھ آ جاویں، ذاتی دکھ آ جاوے، اس تے شکایت نہیں کر دے، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کر دے، فرمایا پہلا ہے مصیبت تے صبر، ہر حال وچ رضائے خدا تے راضی ہوندے، اور اس واسطے بے صبری رونا بے صبری نہیں، آنسو بہاونا بے صبری نہیں، اس واسطے جو سید الانبیاء نے جدا جناب سید الانبیاء دے فرزند جناب ابراہیم دا انتقال ہویا، اور روایات مل ہے جنت البقیع حضرت تشریف فرما ہن ایک بلند مقام تے، اور قبر نو دیر آئی لیکن جدا قبر تیار ہوئی، سرکار امیر المومنین نے عرض کی تھی مولا ابراہیم دی قبر تیار ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اعظم نے اشارے نال فرمایا کہ یا علی میری طرفو تسی میرے ابراہیم نو قبر اتارو، میں کس طرح اپنے اس فرزند نو قبر دے حوالے کراں، اور پھر پیغمبر اعظم دے آنسو جاری ہوئے، کسی صحابی نے پوچھا مولا اتنا گریا، فرمایا ہاں آنکھ وچ آنسو ہوئے مگر زبان تے حرف شکایت نہ ہوئے، آنسو بہاونا بے صبری نہیں ہے، جگر دی سوزش ہے، یہ فطرت ہے، یہ جگر دا ورم ہے، محبت ہے ایک دوست دی، محبت ہے اولاد دی، محبت ہے رشتہ داران دی، محبت ہے اولاد دی، محبت ہے ماں باپ دی، اس تے آنسو بہاونا بے صبری نہیں، لیکن اگر آنسو ہے لیکن زبان تے حرف شکایت نہ ہوئے، اس خالق دے فیصلے تے راضی ہوئے، شکایت نہ کر رہے ہوئے، غربت ہے غربت تے صبر کرے، بیماری ہے بیماری تے صبر کرے، اور اسی واسطے معصوم نے فرمایا ایک رات دا بخار ایک سال دی عبادت دا ثواب نامہ اعمال ہے۔ جدو معصوم کو اس دی علت پوچھی گئی مولا ایک رات دا بخار ہے آجر ایک سال دی عبادت دا کیوں، معصوم نے تھے حکماء دا اور طبیبہ دا قول بیان فرمایا، فرمایا طبا اور حکیم آدن کہ ایک رات دن دا بخار دے اثرات ایک سال تک انسان دے بدن موجود راندے نا، چونکہ وہ دے اثرات ایک سال تک ہیں، فرمایا اس دا اجر بھی ایک سال تک ہے، تو مصیبت صبر کر دیں، حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا 2 رات دا بخار، اور پھر فرمایا 3 رات دا اگر بخار ہے، التمہیز سے صاحب تمہیز نے تعریف فرمایا پہلے باب فرمایا اگر 3 رات 72 گھنٹے دے بخار اور تپج مبتلا رہے، فرمایا شکایت نہ کرے 70 سال دی عبادت کا ثواب اس دے نام اعمال ہے۔ الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، مگر اس صبر دا وجہ رضائے خدا، وجہ ربہم اپنے ذات، آپ خالق دی ذات دا فیصلہ سمجھ کے اگر قبول کر رہے اور اس تے شکایت، اور اس واسطے فریقان دے ہاں روایت ہے کہ جدہ پیغمبر اعظم دے ایک نابینا صحابی حضرت کو حاضر ہیں، مولا بصارت زائل ہو گئی، میں محتاج ہو گیا، آخری عمر ہے، ضعیفی ہے، دعا کرو بصارت لوٹ آئے تاکہ محتاجی ختم ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دعا تا کردہ مگر ایک فیصلہ تو کر، جی مولا کیڑا، فرمایا اتنا دسا اکھی چاہی دین یا جنت،
میں مولا فرمایا خالق دے فیصلے تے اگر صبر کر جا بصارت زائل ہون دا کم از کم آجرے ہے جو رحمان تینو جنت جیسی نعمت عطا کرے سی۔ اس طرح غربت تے صبر کرنا، معاشی تنگ دستی تے صبر کرنا، بیماری تے صبر کرنا، اولاد دے دکھاں تے صبر کرنا، احبا دے دکھاں تے صبر کرنا، رشتہ داراں اور دوستاں دی موت تے صبر کرنا۔ فرمایا وجہ ربہم، اپنے رب دی ذات دی خاطر اس ذات دے فیصلیاں تے اگر صبر نال نبھائے، یہ صاحبان عقل دی علامت ہے، یہ دانا لوگاں دی علامت ہے، اور انہاں لوگاں دی جڑے انما یتذکر اولو الالباب دے مصداق ہیں۔ فرمایا پہلا ہے مصیبت تے صبر کرنا، بیماری تے صبر کرنا، اور دوسرا فرمایا اطاعت تے صبر کرنا۔ صاحبان عقل اطاعت تے صبر کر دیں، انہوں پھر جیٹھ ہار جون جون جولائی دا روزہ مشکل نہیں لگدا، وہ جان دیں جو خالق دی اطاعت ہے۔ پھر انہوں سردیاں صبح دی نماز اور نماز شب مشکل نہیں لگ دی، وہ جان دیں جو اس کریم دی اطاعت ہے، اطاعت تے صبر کر دیں۔ پھر انہوں واجبات ادا کرنا، واجبات مالی ادا کرنا، خمس و زکوٰۃ ادا کرنا مشکل نہیں لگتا، اس واسطے جو جان دیں جو جس خالق نے عطا کیتا ہے اسی دی اطاعت اس دے رستے تے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے خود فرمایا کہ اپنا واجب ادا کر، میں ایک دے بدلے 7 عطا کر ساں، میں ایک دے بدلے 70 عطا کر ساں، میں ایک دے بدلے 700 عطا کر ساں، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے مقام تے فرمایا حساب ہو کر دے جدے خزانے کمی ہوئے، تو خلوص سے نیت نال ادا کر، میں بے حساب عطا کرے۔ فرمایا اطاعت خدا تے صبر کر دیں، نماز روزہ حج واجبات مالیہ ادا کر دیں، انہاں دے ہاتھ نہیں کم دے، انہاں دے بدن تکلیف محسوس نہیں کر دے، بلکہ اس مشقت وچ لطف اور لذت محسوس کر دیں۔ فرمایا اے ہے صاحبان عقل دی علامت۔ اور تیسرا فرمایا معصیت تے صبر کر دیں، مصیبت تے صبر، اطاعت تے صبر، اور تیسرا فرمایا معصیت تے صبر، گناہ کر سکتے ہیں مگر کر دے نہیں۔ یخشون ربہم ویخافون یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، چونکہ میدان معاشر دی پیشی یاد ہے، ظلم کر سکتے ہیں مگر ہاتھ روک لیندے، شریف دی عزت حملہ کر سکتے ہیں مگر ہاتھ روک سکتے ہیں، نفس دی خواہشات ہوندیاں مگر کنٹرول کر دیں، جو میدان معاشر دی پیشی یاد ہے۔ اطاعت خدا تے صبر کرنا اور پھر مصیبت تے صبر کرنا، فرمایا سب تو بڑا آجر ہے معصیت تے صبر کرن دا آجر۔ جس شخص نو گناہ دا موقع ملے اور گناہ نہ کرے، فرمایا اس دا آجر سب تو زیادہ ہے۔ اور اس واسطے صادق امام ایک دفعہ صلوات پڑھو معصوم دی ذات تے، اللہم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ترک لقمۃ حرام افضل من 70 حجہ، ایک لقمہ اٹھا رہے اور چند سیکنڈ رک کے سوچے حلال ہے یا حرام، اپنا ہے یا پرایا، واجبات ادا ہیں یا نہیں، میرے واسطے اس دا کھاونا جائز ہے یا نہیں، چند سیکنڈ فکر اور تدبر کیتا اور پتہ لگ گئے جو لقمہ حرام ہے، دہانے چ نہیں رکھا، منہ چ نہیں رکھا، ترک کر چھوڑیا۔ فرمائے 5 اور 10 سیکنڈ دے غور و فکر دے بعد اس لقمہ حرام نو ترک کر چھوڑنا 70 مقبول حج تو زیادہ افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کر دیں، معصیت تے صبر کر دیں، اطاعت تے صبر کر دیں، نافرمانی تے صبر کر دیں، مصیبت تے صبر کر دیں۔ فرمائے صبر کرنا صاحبان عقل دی علامت ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا انہوں دی 6ویں علامت ہے جو نماز قائم کر دیں، اپنے اول اوقات اپنے ارکان دے نال خشوع و خضوع دے نال اپنے مالک دی بارگاہ حاضری دیں دیں،
جتنی جس کی زندگی اقامت نماز دے آدھا اتنا صاحب عقل زیادہ. میں اگر اس کا معیار عقل دیکھنا چاہتے ہو کہ کون ہے انما یتذکر اولو الالباب دا مصداق، فرمایا دی زندگی پابندی ہے نماز دیکھی جائے. جتنی پابندی ہے نماز زیادہ، جتنا خشوع زیادہ، جتنا اپنے معمولات نو چھوڑ کے اول وقت نماز ادا کرنا، جتنی فکر نماز زیادہ، جتنی پابندی ہے نماز زیادہ، اتنا ہی وہ صاحبان عقل زیادہ شمار ہو سی. گویا کہ دوسرے الفاظ فرمایا اگر ایک شخص بے نماز ہے یا دی زندگی نماز دی اہمیت نہیں، جو دے معمولات ہی نماز شامل نہیں، یا نماز نو اولیت حاصل نہیں، سب کچھ ہو سکتے، اچھا ڈاکٹر ہو سکتے، اچھا انجینئر ہو سکتے، اچھا خطیب ہو سکتے، اچھا واعظ ہو سکتے، مگر اگر اوقات نماز دی پابندی نہیں، گویا کہ خالق عقل دے نزدیک وہ شخص عقل مند نہیں، عقل مند ہے جس دی زندگی پابندی ہے نماز ہوئے. قام الصلاۃ، اوقات نماز دی حفاظت کر دیں. اور پھر فرمایا وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، فرمایا انہاں دی 7ویں علامت ہے صاحبان عقل دی جو ساڑے دیتے ہوئے مال چو ساڑے رستے تے خرچ کر دیں. سرا وعلانیہ، واجبات بھی ادا کر دیں، مستحبات بھی ادا کر دیں. صاحبان علم تشریف فرماؤ، علماء تشریف فرماؤ، جدہ تفاسیر دا مطالعہ کیتا جائے معصوم کو لو پوچھے گا مولا سرا وعلانیہ، چھپا کے انفاق کرن تو کیا مراد ہے، علل اعلان انفاق تو کیا مراد ہے؟ معصوم نے جڑا فرق بیان فرمایا، فرمایا واجب علل اعلان ادا کر دیں، مستحب صدقہ چھپا چھپا کے دیں دے. معصوم کو جب پوچھے گا کہ مولا حکم ہے کہ اگر دایاں ہاتھ صدقہ دے وے بائنو علم نہ ہوئے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس تو مراد ہے مستحب صدقہ، ورنہ واجب صدقہ علل اعلان دیتا جائے، زکوٰۃ علل اعلان، حق سادات علل اعلان، فقراء اور مساکین. اور اس کی حکمت بھی معصوم نے بیان فرمائی. مولا علل اعلان صدقات واجبہ کیوں، واجبات مالیہ علل اعلان کیوں، لوگن دسا کے کیوں، خبردار کر کے کیوں؟ اس واسطے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان واجب ادا کرے اور مالک اجر نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص واجبات دا پابند ہے، واجبات مالیہ ادا کر رہے ہوئے، خمس و زکوٰۃ پابندی نال دے کے اپنا مال پاک کر رہے ہوئے اور پھر خالق سے دنیا تے اجر نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا مالک اجر تا دیونے علل اعلان اس واسطے ضروری ہے تاکہ کل جدہ دنیا تی اس تو اس دا اجر ملے، لوگاں نو بھی پتہ ہوئے جو دے بخت دا سبب کیا ہے، تاکہ لوگ راغب ہوئیں کہ کل ساڑے جیسا ہا معاشی طور تے تنگ دستا مگر جدوں دا واجبات دا پابند ہوئے، جدوں دا حق سادات ادا کرن لگے، جدوں دا فقراء اور مساکین دا حق ادا کرن لگے، مالک نے اسے دنیا چاجر ادا کیتا ہے. اور فرمایا دوسرا مستحب صدقہ اتنا چھپا کے دے وے، تفصیل بیان فرمائی، دایاں ہاتھ دے رہے ہوئے بائیں نو پتہ نہ ہوئے. اور معصوم دی سیرت اگر مطالعہ، ہر معصوم دی سیرت چند ایسے جملے مل دیں، مگر میں 2 معصومین دے حوالے نال ایک روایت عرض کراں. امام زین العابدین علیہ السلام روایات مل دے جو رات دی تاریکی ہے جدہ حضرت فقراء اور مساکین تک اپنے کندھیاں تے اٹھا اٹھا کے مال پہنچیں دیں مگر چہرے تے نقاب ہے، رات دی تاریکی دے باوجود چہرے تے نقاب. ایک دن ایک صحابی یاد ہے جو میں حیران ہویا، کون شخص ہے جڑا غلے اور اناج دی بوری کندھے تے اٹھا کے رات دی اس تاریکی چلا جا رہے. ادھے جدوں میں سلام کیتا اور حضرت نے میرے سلام دا جواب دیتا ہے، میں لہجے تو پہچانیا یہ تو حجت خدا ہیں، یہ تو میرے زمانے دے امام ہیں، یہ تو میرے چوتھے آقا ہیں. میں خود سوال کیتا ہے مولا رات دی تاریکی ہے پھر بھی چہرے تے نقاب اور حجاب کیوں؟ فرمایا سجاد نہیں چاہتے جو سائل شرمندہ ہو، نہیں چاہتا جو سائل رات نو پہچان جائے کون ہا میرے تک مال پہنچانے والا، کون ہا صدقات و خیرات پہنچانے والا. رات دی تاریکی پہچان کے سجاد نہیں چاہتے جو دن دی روشنی شرمندہ ہوئے. اس واسطے فرمایا چہرے تے نقاب تاکہ علم ہی نہ ہوئے جو اشیاء ضروریہ پہنچاون والا کون ہے. اور دوسرا حضرت دی سیرت ہے کہ معصوم چوتھے آقا سائل دے ہاتھ تے مال دنیا رکھ دین مگر رخ انور پھیر لین دین. اگر دن دی روشنی سائل حضرت دی بارگاہ چاہے وہ دے ہاتھ تے مال دنیا رکھ کے مگر چہرہ دوسری طرف.
اتنے بھی ایک صحابی نے سوال کیتے مولا کیا وجہ ہے سائل دے چہرے دی طرف کیوں نہیں ویکھتے؟ فرمایا سجاد نہیں چاہتے جو سائل شرمندہ ہو، چونکہ سوال کرنا مشکل کام ہے، حاجت مند ہے آئے مگر وہ دے چہرے تے ندامت ہو سی، شرمندگی دا احساس ہو سی، مطلب میں اس دے چہرے دی طرف دیکھاں اور نادم ہو جائے، سجاد اس دی ندامت تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور چھٹے آقا دی سیرت ہے، میرے آقا نو اگر پتہ چلے کہ کوئی قافلہ گزرے اور شاباشی کریں، اگر مدینہ دے قریب رات بسر کریں، اور اگر حضرت نو پتہ چلے کہ اس نے کثرت ہے فقراء دی اور مساکین دی، اتنا روایات ہی مل دے کہ توڑے اور میرے چھٹے آقا رات دی تاریکی، انتہائی لطیف جملہ صاحبان سیرت نے تعریر کیتا کہ میرے آقا ستے مسافران دے سران دی زاد راہ رکھ کے ٹر ویندن اور بیداری نہیں کر دے، ستے مسافران دے سران دی انہاں دی اشیاء ضروریات، انہاں دا زاد راہ اور مال، فرمایا تو علامت ہے صاحبان عقل دی، دانا لوگاں دی علامت ہے سرم و علانیہ، رائے خدایج خرچ کر دیں، انہاں نو یقین ہوندے مالک دی بارگاہ پیشیدہ، یتامہ دے حقوق دے ڈاکو نہیں ہوندے، فقراء دے حقوق دے ڈاکو نہیں ہوندے، سادات دے حقوق دے ڈاکو نہیں ہوندے، اپنا مال مخمس اور مزکہ کر کے پاکیزہ مال اپنی زندگی ہیں استعمال کر دیں، واجبات ادا کر دیں، اور پھر فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، فرمایا انہاں دی 8ویں علامت ہے اگر گناہ ہو بھی جائے اس دی نیکی نال تلافی چکر دیں، کدی نفس غالب، کدی شہوت غالب، کدی دنیا غالب، خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور ہے، انسان بیچارہ ہے، انسان خطا کار ہے، کدی نفس غالب ہے، کدی اولاد دی محبت غالب ہے، کدی شہوت پرستی غالب ہے، کدی دنیا غالب ہے، لیکن فرمایا اگر گناہ ہو بھی جائے اس گناہ تے نادم ہون دین، شرمندہ ہون دین، استغفار کر دین، اس تے بعد نیکی کر دین تاکہ اس تے نال تلافی ہو جائے اور بارگاہ توحید پیش ہون دے قابل ہو سکے۔ اور یہ 8 علامات بیان کرن دے بعد خالق نے انہوں نے انجام نو بیان فرمایا، پھر دورا رہے ہیں، فرمایا پہلا خالق نال کی تو یا وعدہ پورا کر دین، پہلی علامت، اور مخلوق نال کی تو یا وعدہ، دوسری علامت والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کر دیں، رشتہ داراں دے حقوق دا خیال کر دیں، ویخشون ربہم، خشیت الہی رکھ دیں، ویخافون سوء الحساب، میدان معاشر دی پیشی یاد۔ اور ایک جملہ ذہنے چاہ رہے ضرور آج کرنا چاہنا، توڑے اور میرے چوتھے آقا فرمینے نو عبد خدا میدان معاشر دی پیشی نو یاد رکھ۔ اور معصوم نے اتنا فکر انگیز جملہ ساڑھے جے لوگاں واسطے بیان فرمایا، خصوصاً خود نو اگر اس کا مصداق میرے آقا فرمینے یاد رکھو میدان معاشر دا جج او ہے جڑا گواہ بھی آپ ہے، ورنہ دنیا دی عدالت دا جج گواہاں دا محتاج، لیکن میدان معاشر دا قاضی اور منصف و ذات ہے جڑا گواہاں دا محتاج نہیں۔ فرمایا اتنی میدان معاشر دی پیشی نو یاد رکھ جو بروز معاشر فیصلہ کرن والی ذات خود گواہ ہے، یخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، ذات خدا اور رضا خدا واسطے صبر نال دے بہندن۔ اور میں عرض کر گیا آقا عبداللہ امام خانی نے میرات الرشاد اپنے وصیت نامے اقوال معصوم دی روشنی ہے 3 قسمہ بیان فرمائیاں، مصیبت تے صبر کر دیں، اطاعت تے صبر کر دیں، نافرمانی خدا تے صبر کر دیں، اور فرمایا سب تو بڑا اجر نافرمانی خدا تے اجر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نہ دی چھٹی نشانی ہے جو اوقات نماز دی حفاظت کر دیں، وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، مال خدا جو رائے خدایج خرچ کر دیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، گناہ ہو جائے نیکی نال اس دی تلافی کر دیں، نادم ہوئیں دیں، توبہ کر دیں، بارگاہ توحید دی طرف رجوع کر دیں۔ اور اندہ 8 علامات دے بعد فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا انہا اوصاف دے حامل صاحبان عقل ہیں جنہ واسطے میں مالک نے آخرت دا گھر تیار فرمایا۔ اور پھر فرمایا جنات و عدن یدخلونہا، ایسی ہمیشہ ہمیشہ رہن والی جنت کہ جدہ اس دے اندر داخل حسین
فرمایا من صالح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے تجھے دا جنت چ داخل حسین آکسن کیا سلام علیکم بما صبرتم، تو سلام ہوئے اس بنیاد تے جڑا تسا صبر نال زندگی بسر کر چھوڑی اور اپنی زندگی دے مقصد نو سمجھ دے ہویا تسا زندگی دے چند ایام بسر کیتے، اور پھر فرمایا فنعم عقبۃ دار، فرمایا بہترین ہے صاحبان عقل واسطے وہ گھر اور نعمت اور وہ انجام جڑا میں خالق نے تیار فرمایا۔ اور پھر آخر تے اس دا عکس نو بھی بیان فرمایا، اس دے دوسرے پہلو نو بھی بیان فرمایا، اور اس تے بھی خالق ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، لیکن دوسرا پہلو ہے اگر اللہ نال کیتا ہوا وعدہ پورا نہ کریں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور صلہ رحمی دی بجائے قطع رحمی کر دیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین فساد برپا کر دیں، اولئک لہم اللعنہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، فرمایا یہی لوگ ہیں جنہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، فرمایا فنعم عقبۃ دار دے حامل اور لوگ ہیں، اور جڑا نہ چیزاں تے عمل نہیں کر دے انہاں دا انجام برا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، فرمایا واجبات مالی ادا کر دیں، کنجوسی نہ کر، بخل نہ کر، میں خالق ہی ہاں جڑا وسعت رزق بھی عطا کرداں، اور میں اپنے انہاں غیب دے خزانے چو عطا کرداں۔ جناب ابو ذر نے حدیث قدسی روایت بیان فرمائی کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا، خالق ارشاد فرمائے اگر اولین و آخرین اور جن و انس ایک میدان چ اکٹھے ہو جاویں اور ہر کوئی اپنا سوال کرے، ہر کوئی اپنی حاجت منگے، کریم آدھے میں اولین و آخرین دے جن و انس دا کیتو یا سوال انہاں نو عطا چا کراں، میرے خزانے جتنی کمی بھی نہیں ہوندی، جتنا کسی سوئی نو سمندر ہی ڈبویا جائے اور سمندر دے پانی جتنی کمی ہوندی ہے، میں خالق دے خزانے اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوندی۔ مگر اتنا احساس کرے کہ جس نے مال عطا کیتا ہے اسی نے حج واجب کیتا ہے، جس نے غنی بنائے اسی نے فقراء دا حق، اسی نے مساکین دا حق، اسی نے رشتہ داراں دا حق مقرر فرمایا، اور فرمایا اے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں میں خالق کائنات آخرت دی بھی کامیابی عطا کرے سا اور دنیا دی بھی کامیابی عطا کر سا۔ میرے محترم مختصر جی زندگی بھائی عرفان حیدر باجوہ جیسے نوجوان ساتھیاں دے جنازے اٹھاونا عبرت دا سبب، عبرت دا ذریعہ۔ کل تک جڑا شخص ساڑی محافل دا حصہ، ساڑی مجالس دا حصہ، ساڑے معاشرے دا حصہ، جس طرح خود امیر المومنین نے فرمایا اپنے آخری وقت، کل تک میں تواڈی محافل دا حصہ ہوں، آج میں تواڈے واسطے عبرت اور آون والے کالے ایک یاد اور ذکر باقی، اور اس واسطے معصوم نے فرمایا مسکین ابن آدم، بنی آدم تو کتنا بیچارہ ہے، تو کتنا مسکین ہے، تو کتنا مسکین ہے، مختوم العجل مقنون العلل، تیری موت تیرے تو پوشیدہ، تیریاں بیماریاں تیرے تو پوشیدہ، تیری موت تیرے تو پوشیدہ، زندہ وینے جنازے ولدین، صحت مند وینے مفلوج ولدیں، ٹر کے وینے لوگ اٹھا کے گھر پہنچا ویندن، تو لے محل بقا تینو مچھر کٹ لے تو تڑپ وینے، تینو پسینہ آوے تیرے بدن چ بدبو پیدا ویندی ہے، تکبر کیڑی بات نہ کر دے۔ عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفہ ویکون غدا جیفا، فرمایا میں علیم تعجب ہے اس انسان تے، کلمات کے سارے 7 تعجب فرمایا امیر المومنین نے، جنہیں ایک تعجب میرے آقا فرمائیں میں علیم تعجب ہے اس شخص تے، کیڑی بات تے تکبر، کیڑی بات تے غرور، کدی دولت تے فخر، کدی حسن تے فخر، کدی قبیلے دی بنیاد تے تکبر، کدی اپنے علم تے تکبر، کدی اپنے قبیلے تے تکبر، کدی اپنی شہرت اور ناموری تے غرور کر رہے۔ عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفہ ویکون غدا جیفا، عجیب میں تعجب کرنا اس شخص دے کیڑی بات تے تکبر کر دے، تیری ابتدا نطفہ ہے، تیری انتہا مردار ہے۔ نفس المرء خطا ہو علاج علیہ، تیرا ایک ایک سانس تینو موت دے قریب کردہ جا رہے، تکبر کیڑی بات نہ کر دیں، غرور کیڑی بات نہ کر دیں۔ تو محترم سامعین، علماء کرام، طلاب اعظام اور جتنے محترم سامعین مومنین ظاہرین تشریف فرماؤ، یقیناً دعوت فکر ہے نہ دوستانی موت، دعوت فکر ہے اٹھتے ہوئے جنازے، عبرت ہے ایسے احبادہ دنیا تو چلا ونجنا اور انہاں دوستاں دا ساری محفلی چو اٹھ ونجنا۔ اسی واسطے سرکار امیر المومنین نے فرمایا عبد خدا تیری حیثیت ایک بات تو زیادہ نہیں،
ایک یاد تو زیادہ نہیں. فرمایا جتنی زندگی ہے اچھی بات بن کے جا, اچھی یاد بن کے جا, تاکہ تیرے ٹرن دے بعد لوگ تینوں اچھے الفاظ یاد کریں. خالط الناس مخالطتاً ان متم معہا بغوا علیکم. فرمایا لوگاں نال زندگی انج گزار اگر دنیا تو ٹر کائنات روندی ہوئی نظر آوے, اور جس محفل وچ نہ ہوئیں دوست پوچھتے ودے ہوئیں جو فلاں شخص آئی ساڑی محفل وچ کوئی نہ. دعا ہے کہ کریم اللہ سیرت معصومین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے, صاحبان عقل جو مالک شمار فرمائے, عزاداران اور زائرین مظلوم کربلا خالق شامل فرمائے, اور امیر المؤمنین دے شیعہ مالک سانو معشور فرمائے. اور میرے محترم بزرگ عالمین علامہ تقی شاہ صاحب قبلہ فرمیندے ہوندے کہ دکھان دی مرم ہے کربلا, دکھان دی علاج ہے کربلا. قبلہ فرمیندے ہوندے اپنے دکھ بھول ویندے جدا کربلا والیاں دے دکھ یاد آویں, اپنے بھائیاں دے دکھ بھول ویندے جدا حسین دا عباس نظر آوے, اپنے دوستاں دے دکھ بھول ویندے جدا غریب دے مہمان نظر آویں, اپنے جواناں دے دکھ بھول ویندے جدا حسین دا اکبر نظر آوے. بلکہ قبلہ فرمیندے ہوندے میں تا حیران ہاں کہ وہ لوگ دکھ برداشت کیویں کر ویندے جنہاں کول کربلا نہیں. خدا جانے وہ لوگ یہ صدمے برداشت کیویں کر دیں جنہاں کول کربلا نہیں. لیکن کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جیڑا جوان پتر دا جنازہ اٹھیندیاں بھی شبیر دے اکبر نو یاد کر دے. کتنا خوش قسمت ہے وہ مومن جیڑا جوان بھائی دا جنازہ اٹھیندیاں بھی سرکار وفا نو یاد کر دے. کتنا یقین کامل ہے اس انسان نو جہندے دل وچ کربلا والیاں دی محبت ہوندے اپنی بیٹے دی موت ہے, مگر اس دی خواہش ہوندی ہے کوئی یوسف کربلا دی شہادت پڑھے, اور اس دی خواہش ہوندی ہے جو کوئی کربلا والیاں دی, اور یقیناً اس جگر دی سوزش اور ورم دا علاج ہے آنسو, آنسو جاری ہو جائے, او دل دا دکھ اور صدمہ کم ہو ویندے. جانے کیویں نبھا گئیاں وقت علی دیاں دیاں جو توڑے اور میرے چوتھے آقا فرمینے کربلا تو لے کے شام تک میریاں پھوپیاں تے بہناں رو نہیں سگیاں, اور وہ دی وجہ بھی امام نے بیان فرمائی. فرمایا جتھے رویں نا مسلمان نیزے مرے نا, جت کوئی پردے دار آنسو بہایا کوئی نیزہ ماریا باغی دی بہن نہ رو, کوئی آکھیا باغی دی دھی نہ رو. اور میرے محترم سامعین جملے پڑھنے بھی آسان ہیں سننے بھی آسان ہیں, ذرا تنہائی بہ کے سوچنا شبیر جائے بھرا مرا کے عالیہ روے نہیں, اکبر جائے پتر کو ہا کے ماں روے نہیں, اصغر جائے بچڑے کو ہا کے ماں روے نہیں. اور دوسرے جملے میرے استاد محترم ملک صاحب کی بلا فرمیندے ہوندے نا, وہ فرمیندے ہوندے نا اس واسطے نہ ان روندیاں خصوصاً عالیہ بی بی نہ روندے سوچیں دے ہیں اگر میں رو پئیوں رباب شام کی میں ویسے اس لشکر دی امیر بی بی انہا یتیمہ دا سہارا بی بی انہا پردیداران دا سہارا بی بی. وہ فرمینے کربلا تو شام دو وجہ تو نہیں رو سکی علی دی بیٹی, ایک بھیراوان دے قاتلان دے نیزے, دوسرا فرمینے انہا یتیمہ اور انہا پردیداران دی فکر. میں رو پئیوں رباب شام کی میں ویسی, میں رو پئیوں قاسم نیماز شام کی میں ویسی, میں رو پئیوں پردیدار شام. پھر وہ فرمینے انہیں روندی آئی مگر چھپ چھپ کے روے ہاں, ادا روندی آئی عالیہ جدا بھیرا دے قاتل نہ ویکھے نا, ادا روندی آئی عالیہ جدا پردیدار اور یتیم نہ ویکھے نا. لیکن ایک سوال پیدا ہوندہ ہے چھپ چھپ کے جو روندی رہی ہے, کوئی ایسا موقع ہی آئے جتھے رج کے رونی ہے. ہاں علماء فرمینے انترائے موقع تے رج رونی ہے دھی علی دی. پہلا موقع جدا قیدہ مک گئی ہیں نا, شام اج میری آقا زادی نے فرمائے سجاد میں شام نہ چھوڑے سا جب تک میں بھیرا دا ماتم نہ کرے سا. میں سکھ دی ودیاں کربلا تو شام اتنے ہجوم آئے, میں نو کہیں پرچایا نہیں, میں نو کہیں مستور عورت بھی نہیں آکھیا تیرے پتران دے ارمان تیرے بھیراوان دے ارمان. سجاد میں شام نہ چھوڑے سا جب تک بھیراوان دا ماتم نہ کرے سا, مکان خالی کرا دے. اور اس سے واسطے روایات ہی مل دے 5 6 7 سفر یا 6 7 اور 8 سفر اترائے دیاڑے عالیہ بی بی نے بھیراوان دا ماتم اور عزاداری. اور اس واسطے کربلا دے بعد
آزاداری دی پہلی بانی ہی عالیہ بی بی ہے جس شام وچ بھراواں دی آزاداری اور کربلا دے شہیداں دا ماتم اور آزاداری کربلا وچ قیام فرمایا۔ اے پہلا موقع جتھے رج رنیاں جدا قیداں مک گئیاں۔ اور میرے محترم دوسرا موقع ہے جدا کربلا بھرا دا چہلا منایا سی، جدا کربلا آئین 8 سفر تو 20 سفر تک اج جدا بھراواں دیاں قبراں تے ایک ایرانی عالم غالباً پچھلی مجلس بھی میں جملہ عرض کیتا ہا کہ سید سجاد نے جناب جابر نو فرمایا جابر ایک دفعہ چھوڑ دے کربلا، ایک دفعہ مقتل تو دور چلا جا۔ پوچھے جناب جابر نے مولا کیوں؟ فرمایا میریاں پھوپیاں بھراواں نو پرسا دے منے، میریاں پھوپیاں بھراواں دیا قبراں تے وین بلند کرنے میں سجاد دی غیرت برداشت نہیں کریں دی۔ 4 دیہاڑے بھراواں دا ماتم کربلا وچ کیتا، بھراواں دیا قبراں تے۔ اور میں غالباً پہلے بھی جملہ عرض کر چکا، آج بھی جدو ظاہر کربلا جائے ہر ظاہر دا الگ الگ وین ہوندے، جدا بھینا آئیوں سن بھراواں دیا قبراں تے خدا جانے کیڑے رنگ پرسا۔ اور فرمایا پھوپھی اماں اگر میں مزید کربلا رہا کوئی پردے دار مر ویسی اماں کر تیاری میں مدینے ونجنا ہے۔ اور علماء فرمینے تیسرا موقع جتھے رج رونی ہے جدا ماں تے نانے دی قبر تے آئیے، جدا مدینہ آئیے نا عالیہ اور 8 ربیع الاول یہ ایام قریب ہیں جدا ماں دی اور اتنا مل دے مدینے دے باہر ڈیرے لگے۔ بشیر نے منادی کی تھی مدینے آلے دوڑیں، لیکن جدا آمین نہ مدینے نیا عورتاں بچے اور مرد ماتم گریہ اور کوہرام۔ مدینے نے مردہ نے سید سجاد نو پرسا دیتا ہے، مدینے نیا عورتاں نے عالیہ نو پرسا دیتا ہے۔ جدا روان دی آواز تھم گئی، ہن میرے آقا نے تیاری فرمائی۔ سب تو پہلے جڑا میری آقا زادی نے جملہ فرمایا مرثیے دے الفاظ موجود ہیں، مدینہ تجدنا لا تقبلی، نانے دا شہر سانو قبول نہ کر، فبالحسرات والاحزان جینا، اساں وسن دے قابل نہیں رہیاں، اساں اجڑ کے ولی آئے۔ اور بی بی نے دوسرا وین بلند کیتا جدا گیم بھرا نالہن پوتر نالہن، آج ولیاں بھرا مرا کے ولیاں پوتر کو ہا کے ولیاں۔ اور تیسرا وین میری سین دا بلند ہویا جدا گیم تطہیر دی چادر لے کے گیم، آج سال بعد ولیاں چادر لٹا کے ولیاں قیدہ نبھا کے ولیاں۔ اور دوسرا وین کیتا ہے جناب فاطمہ بنت حسین نے اور میری آقا زادی نے جیڑا وین کیتا ہے۔ اتنے درد بھرے جملے، 2 وین میری آقا زادی دے بلند ہوئے۔ پہلا وین کر کے آدھی ہے نانا 2 دکھ نہیں بھول دے، نانا شکایت کرے نائیاں 2 ارمان قبر تک نہ بھول سین۔ کیڑے؟ فرمایا پہلا ارمان ہے وہ وقت نہیں بھولدا جدا کمینہ شراب پیندا بیٹھا، شطرنج کھیڑدا بیٹھا، تختی 7ویں پوڑی تے میرے غریب بابے دا سرہا خیز ران دی چھڑی مظلوم دے لباں تے بیٹھا مریندا، ہس ہس کے بیٹھا دا حسین وقت تو پہلے ضعیف ہو گئے۔ اور دوسرا وین جڑا آقا زادی دا بلند ہوئے، فرمایا نانا ارمان اس گل دا ہے میں تینجے سردار دی دھیام، نانا شکایت کریں آئیاں مدینہ شام وچ ابو سفیان دیاں نوحاں تے دھیاں محلہ ہی سمدیاں رہیاں، میں درب زندان ہی سمدی رہیاں، میں مٹیاں تے سمدی رہیاں، میں تینجے سردار دی دھیام میں پتھراں تے سمدی رہیاں۔ اور تیسرا وین بلند ہوئے سید سجاد دا۔ اتنا روایات مل دے، فقط نانے دے روزے تے ہکو جملہ فرمایا نے نانا میں ول آیا، نانا میں بازار ڈٹھے، نانا میں دربار ڈٹھے، نانا میں بھوپیاں اور بہناں دے زمانے دے امام دے وین بلند ہوئے۔ اور چوتھا وین کیتا ہے میری عالی حسین، مگر علماء نے منظر کیڑا بیان کیتا، 2 ہاتھ نانے دے روزے دے دروازے تے رکھیں اور اتنا وے کے آدھی آئی نانا عالیہ پرچاویں آئی آئی، نانا حسین دا پرسا ہوئی، نانا میں 70 قدم تے بھرا کستا رٹھے، نانا میں تینوں حسین دا پرسا دیویں آئیاں۔ میں جملے کسی کتاب خود نہیں پڑھے مگر علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم پڑھ دے ہوندے ہیں،
وہ فرمیندے ہیں جدا کھڑ کھڑ کے تھک پئی ہے نا تھکی ہوئی شام دے سفران دی ہاں جامرہ دی ایک مجلس سے چنا فرمایا ہاں نانے دی قبر دے سران دی کھجور دا درختہ تھکی ہوئی شام دے سفران دی پیشانی لائیے کہیں عزادار پوچھے قبلہ صاحب جدہ ہی کوئی تھکو یا آرام کرنا چاہے کانڈ لیندے عالیہ نے پیشانی کیوں لائیے رو کے فرمیندے ہیں کانڈو لیندے جاندی کانڈ سلامت زخمی آئی علی دی دی کربلا تو شام نیزے جھلیں دی رہی ہے کربلا تو شام تازی آنے اور یہ ہو جائے دن دا وقت آجدہ نانے نو ملیان دن دا وقت آجدہ بھرا حسن نو ملیان آدھ رات دا ویلا حاجدہ ماں دی قبر تے آئیان علی دیاں دیاں کھڑ نہیں سکی جھڑ پئی دی علی دی ہکو جملہ فرمایا نے اماں تینو ہکو تازی آنا لگا قبر تائیں وین کریں دی گئی آمیں اماں دی پشتوے او میں کربلا تو شام تازی آنے جھلیں دی رہیاں اس واسطے جو جت روے آ مسلمان نیزے مرینہا تازی آنے مرینہا انا للہ و انا الیہ راجعون وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل